جی السلام علیکم، کیسے ہیں سجاد صاحب؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی زحمت کی آپ نے، اتنی دور سے آئے اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا گھر اتنا دور ہے۔ تو آپ سے جو ملاقات ہے اس کی جو بڑی وجہ ہے، جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، جو آپ کی ایک نئی کتاب آئی ہے کپتان سے کپتان تک، اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل جاوید میاں صاحب، اس انکشاف کے بعد پتہ نہیں وہ بیچارے صحیح سلامت رہیں گے، ان کو لوگ اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ ہمارا جو اس کے انٹرویو کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہماری اصل شناخت ہمارے بزرگ ہوتے ہیں اور والدین ہوتے ہیں، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کچھ اپنے، رہتی آپ لیاری میں اور تعلق آپ کا پختونوں سے ہے، سمجھائیں کیا گڑبڑ گھٹالا ہے یہ اصل میں میرا نام محمد سجاد خان ہے اور میں لیاری میں آگرہ تاج کالونی میں پیدا ہوا، اور میرے والدین دادا جان میرے ثوابی کے گاؤں ضروری سے ان کا تعلق تھا۔ ثوابی سے تعلق ہے آپ کے والدین؟ وہ میرے دادا جان برٹش آرمی میں تھے۔ اچھا، برٹش آرمی میں تھے وہ؟ اور دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ کو انہوں نے اپنے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے جو ہے نا وہ خدمات انجام دی۔ قید تو نہیں ہو گئے تھے؟ نہیں، قید نہیں ہوئے تھے، تو برما کے محاذ پر 1955 میں میرے دادا جان کراچی میں لیاری میں۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور ہم یہاں پر بہن بھائی سب یہیں پیدا ہوئے، یہی ایجوکیشن حاصل کی۔ مطلب یوں کہنا چاہیے کہ فرام سوابی ٹو کراچی وایا برما۔ جی، مطلب یہ ہم ہندوستان سے تو ہجرت نہیں کی، لیکن سوابی سے ہم کراچی ہجرت کی، تو ہم بھی مہاجرین۔ ٹھیک ہے، چلے گا چلے گا۔ اچھا، تو ماشاء اللہ کتنے آپ بھائی بہن ہیں؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں اور 3 بہنیں۔ اچھا، تو ایک میرے سے بڑے بھائی ہے فضل عادی، اور اس کے بعد میری بڑی بہن ہے، میں ہوں، اور بھائی 3 بہنیں میری جو ہے نا وہ شادی ہو کے سوابی میں ہی بیاہی ہوئی۔ تو بچپن کیسا گزرا آپ کا آگرہ تاج کالونی میں؟ بچپن ویسے ہی جیسے عام مڈل کلاس کے بچوں کا گزرتا ہے، اور سرکاری اسکول میں ایجوکیشن کیا۔ کیا معیار تھا زمانے میں سرکاری اسکولوں کا؟ اس زمانے میں تو پرائیویٹ اسکول تو تھے ہی نہیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو اکا دکا علامہ اقبال اسکول ہمارے یہاں تھا پرائیویٹ بہار کالونی میں۔ جی 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 جی۔ باقی تو سرکاری اسکول تو ہم سب سرکاری اسکول سے پڑھے۔ آج جتنے بھی ہمارے جو شخصیات گزری سب انہیں سرکاری اسکول سے گزری تھی، اور معیار بالکل اچھا معیار تھا تعلیم کا۔ اور ابھی آپ دیکھیں نا ایجوکیشن اب اتنی پرائیویٹ ہو گئی ہے، اتنے بڑے بڑے اسکول ہیں، لیکن اس جیسے لوگ نکل کے نہیں آ رہے جو اس دور میں ان سرکاری اسکول سے جو ادیب شاعر وغیرہ گزرے۔ اچھا اچھا۔ کیا مشکل تھے آپ کے اسکول میں؟ کرکٹ ورکٹ کھیلتے تھے زمانے میں، ایسے گلی ڈنڈا وغیرہ کھیل لیتے تھے؟ کرکٹ کیا مطلب کون سے ایسے کھیلے جو ہم نے نہیں کھیلا؟ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، لٹو چلانا، گولیاں کنچے کھیلنا، یہ سارے گیم ہم کھیلتے تھے جو آج کل کے بچوں کو پتہ ہی نہیں، کرکٹ کے علاوہ کچھ جانتے بھی نہیں، کرکٹ فٹ بال کے علاوہ۔ اور اس کے علاوہ لوڈو، اور ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک کھیل تھا کون بنے کروڑ پتی۔ جی 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 جی، تو وہ ہم کھیلتے تھے۔ کیرم بورڈ تھا۔ اور مطلب آپ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں نا کہ موبائل فون سے پہلے آئی تھی، تو بہت سارے مشغلے تھے۔ جی جی، اور کچھ نہیں تو گرمیوں کی دوپہر میں شہتوت کی طرف چڑھ کے بیٹھ کے کپڑے لگے تھے۔ ہمارے سامنے تو لیاری لگی ہے نا، اچھا، جو کافی سارا ابھی تو اتنا نہیں، پہلے سارا جنگل تھا۔ اچھا، تو یہاں گراؤنڈ تھے، یہاں ہم جا کے کھیلتے تھے۔ ڈر نہیں لگتا تھا؟ نہیں، اتنی دنیا کھیلتی تھی، صبح شام فٹ بال کے میچز ہوتے تھے وہاں پر۔ وہاں تو میں نے سنا کھوپڑی سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، انسانی کھوپڑی سے فٹ بال کھیلتے ہیں؟ لیاری میں گینگ مار کے دور میں کھیلی گئی تھی۔ اچھا، تو وہ بے خوفی تھی کوئی ایسا؟ بے خوفی تھی، بلکہ لیاری ندی میں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو 3-4 مہینے بعد وہاں پر کشتیاں بھی ہوتی تھی۔ وہاں کھاڑے بنے تو روزانہ کشتیاں بھی پہلوان شو کرتے تھے۔ دیسی کشتیوں کے بھی تو بہت سارے اسٹائل ہے نا، دیسی کشتی جو تھی ایک ملاکھڑا چیز ہے، ہاں وہ تو سندھ میں کھیلی جاتی ہے۔ اچھا، پھر دوسرے وہاں پر جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں کتوں کی لڑائی بھی مقابلے ہوتے تھے، کراچی بس سے یا کتے لے کر آتے تھے، وہاں پر مقابلے ہوتے تھے۔ ہاں، مطلب ہر قسم کے
کہ موبائل وغیرہ تھے نہیں. اچھا دوسری بات جب میں چھوٹا تھا تو 50 پیسے کی کتاب آتی تھی کہانی کی, اور آپ کو جی 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 بالکل. میرے دور میں تو 50 پیسے کی تھی, وہ ہم خرید کے جب پاکٹ منی سے خرید کے پڑھتے تھے پھر ایکسچینج کرتے تھے دوسرے کلاس کے. اور جس طرح میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اچھا دوسری بات نونہال جگنو یہ بچوں کے رسالے یہ میں پڑھتا تھا, ہر مہینے خریدتا تھا اپنی پاکٹ منی سے. اچھا ہاں اور کبھی کبھار اس میں لطائف بھیج دیا, اقوال زرین بھیج دی, خوش ہوتے تھے. وہ صفحہ کھول کے رکھا گھر کے اندر, ابھی اس پہ سجاد خان نام چھپاؤ, نام چھپا ابھی تک محفوظ ہے. مجھے یاد ہے نونہال میں جگنو اس رسالہ کے بچوں کا لاہور سے چھپتا تھا. جی جی جی. اور طارق عزیز صاحب نے بچوں کا رسالہ کے نام سے ایک بچوں کے لیے میگزین, ان میں میری تصویر, قلم دو, قلمی دوستی, مشاغل, وہ سب میرے پاس ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. بچپن کے شوق تھے نا. تو دور وہ اچھا تھا کہ یہ اچھا ہے؟ نہیں وہ دور زیادہ اچھا تھا, امن تھا, سکون تھا, اور ڈر نہیں تھا. آج کل تو ہم بچوں کو زیادہ باہر گلی میں بھی کھیلنے نہیں دیتے. ندی میں اسکول جاتے تھے, وہاں سے پھر آگے شام کو ندی میں کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے, یعنی سارا دن وہاں دن ہی ختم نہیں ہوتا. ہم کھیل کھیل کے تھک جاتے, صبح سوئے ہوتے. پریکٹس شیڈ نہیں لگتی تھی گھر والوں سے؟ نہیں لو تو لگتی ہے, اس دور میں تو زیادہ لگی. آج کل کے دور میں تو بچے جو ہے نا, ابھی ہم خود بچوں کو اتنا پٹائی کرتے تھے, برداشت بھی کر لیتے, تو اس دور میں تو مار بھی کھاتے تھے ہم, لیکن زیادہ نہیں, شرارتوں پہ. ویسے سجاد صاحب ایک بات کہوں میں, ہماری اب کی نسل تقریباً, میں بہت چھوٹا ہوں, ابھی 72 سال کا ہوں, آپ مجھ سے کافی بڑے ہوں گے, 54 سال کے. تو ایک اس نسل کا بڑا المیہ رہا ہے, جب تک چھوٹے تھے نا بڑوں سے ڈرتے تھے, اب بڑے ہو گئے تو چھوٹوں سے ڈر لگتا ہے. بالکل ایسے ہی بالکل اپنی عزت اپنے ہاتھ. تو اسکول میں آپ کے اساتذہ کیسے بھی بتائیں گے؟ اساتذہ بڑے محنت کرنے والے تھے, سمجھاتے تھے. آج کل کے بچے ابھی تو میں دیکھتا ہوں نا پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچر ہے تو ان کا نہیں ہے معیار کوئی. ایک تو خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, بڑے اسکولوں کی بات نہیں کرو, عموماً گلی محلے میں جو پرائیویٹ اسکول ہے نا, تو ان کے جو ٹیچر میٹرک انٹر کر کے وہ پڑھانے لگ جاتے. بالکل کہ ہمارے دور میں جب ٹیچر تھے تو اس نے بھی پی ٹی سی, سی ٹی, بی ایڈ وغیرہ کر کے جو ہے نا یہ, تو اس ٹائم پہ آپ کے اسکول میں کوئی کھیلوں کی اپنی ٹیمیں ہوا کرتی تھی؟ کرکٹ کی ٹیم, فٹ بال کی؟ ہماری کرکٹ کی ٹیم تھی, فٹ بال کی ٹیم تھی, لیکن میں کبھی اس کے ٹیم میں کبھی کھیلا نہیں. تو کھیلی نہیں, پھر کتابیں کیسے لے ڈال کے آتے ہیں؟ اصل میں یہ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کرکٹ پہ 2 کتابیں لکھی ہے جاوید نے, فیلڈ مارشل اور پھر کپتان سے کپتان تک. وہ تو آپ نے فیلڈ مارشل کے لفظ کو ایسا کیش کر لیا نا کہ یہ نام کا ایسا نہ ہوتا, کتابوں کی اتنی مقبول نہ ہوتی جتنی فیلڈ مارشل. اس وقت تو ہم نے صرف سنا تھا ایوب خان تھے فیلڈ مارشل. جی جی جی. اور ابھی جو ہے نا بچوں کو پتا کہ فیلڈ مارشل کیا ہے, ان کو پتا چل گیا ہے کہ اس دور میں جو ہے نا, تو اس ٹائم پہ اتنا نام کا نہیں پتا تھا, لیکن یہ بس نہیں, اس کو یوں کہنا کہ ان کو لگ پتا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی ہوتا ہے. صحیح بات ہے, بچے کو لگ پتا گیا, لگ پتا گیا کہ فیلڈ مارشل کی ہوتا ہے. بالکل. اچھا اچھا اچھا. تو ہمارے مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہم لیاری میں پڑھتا تھا کمیلہ میں سرکاری اسکول میں نا, تو جب ہاف ٹائم ہوتا تھا, ابھی تو بچے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں اسکولوں میں, یہ بڑا اچھا مشہور ورڈ بریک کہلاتا ہے, کیا بریک ہو, ہمارے ٹائم پہ ہاف ٹائم کہلاتا ہے. تو ہمارے ٹائم میں آدھی چھٹی ساری میاں مکھی آدھے گھنٹے کا ہمارا ہاف ٹائم ہوتا تھا, تو ہم اسکول سے باہر چلے جاتے, تو وہاں پر وہ ڈبو کھیلتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو ڈبو کھیلتے تھے لگا کے بغیر شرط کے, نہیں بغیر شرط کے, ان کے ساتھ وہ ایک کپ گلاس میں چائے دیتے تھے. ہاں, جو بھی ڈبو کھیلنے جاتے تھے تو ان کی جو بھی پیسے لیتے تھے تو ایک کپ چائے ساتھ دیتے تھے. تو ہم کھیلتے کھیلتے پتہ نہیں چلتا تھا, آدھے گھنٹے ہو گئے تو ہمارے ٹیچر ڈھونڈتے ہوئے آتے تھے, اور کئی تو بھاگ جاتے تھے, کئی کو پکڑتے مارتے ہوئے اسکول لے جاتے تھے. اچھا اچھا. تو شوق بھی تھا تو ڈبو کا تھا. ہاں ڈبو تھی تو لیاری میں تو ابھی بھی ہے, لیکن اس کے ڈبو, ہینڈ فٹ بال. بالکل. دیکھیے بغیر شرط کے تو یہ کھیل ہوتے نہیں ہیں, کچھ بھی نہ ہو تو ٹوکن کے پیسے وہ دے گا جو ہارے گا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں, یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا فٹ بال, اس کو ہمارے پٹی بولتے ہیں. پٹی, ہاں پٹی بولتے ہیں.
تو یہ جب ہم کلفٹن جاتے تھے نا دوستوں کے ساتھ، ہاں تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا پلے لینڈ تھا، جی 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 ابھی تو ختم ہی ہو گیا۔ ہاں اس پلے لینڈ میں بچوں کے جھولے وولے تھے اور یہ پٹی بھی تھی، تو اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ وہ سکڑ جس میں ڈالتے تھے اس میں 4 گیندیں نکل آتی تھی، اچھا تو 4 گیندیں لے کے کسی اور فٹ بال پہ اس سے لے جاتے تھے، اچھا تو وہ پھر ہم جو ہے نا وہاں سکڑ ڈال کے وہاں تو 8 گیندیں ہو جاتی تھی، تو اس سے ہم یہ کھیلتے تھے، اور شرط یہ لگاتے تھے کہ جو ہارے گا تو بوتل پلائے گا، اور جو دوسرے ساتھی ہوتے تھے کوئی بوتل پلائے پتہ گا۔ ہے شرط پہ تو ہوتا ہے نہیں ہے، اتنی چھوٹی موٹی شرط تو لوگ کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے۔ ہاں، اور دوسرے یہ ابھی تو جگہ جگہ یہ بریانی وغیرہ، تو ہمارے دور میں صدر میں اسٹوڈنٹ بریانی تھی، جی 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 تو اکثر ہم وہاں جاتے تھے کھانے کے لیے، ہاں تو اس میں ہم جب جاتے تھے نا تو وہاں لائنز ایریا میں یہ کیا کہتے پٹی ہیں اور ڈبو۔ یہ ڈبو، تو وہاں پہلے ہم جا کے ڈبو کھیلتے تھے، اور جو ہارے گا تو پھر وہ جا کے بریانی کھلائے گا، تو یہ اس طرح کا بڑا بھرپور بچپن گزرا ہمارا۔ بڑا بچپن گزرا آپ کا۔ تو کوئی ایسا بھی دوست ہے جو اسکول کے زمانے سے آج تک آپ کا دوست ہو اور سمجھتے ہیں یار وہ میری زندگی کا حاصل ہے، میرا ایک ایسا اچھا دوست ہے؟ اسکول کے دوست تو اکا دکا بھی ہے جو میرے پڑوس محلے میں رہتے ہیں، باقی تو سب آگے پیچھے ہو گئے، دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ جنو پڑھتے تھے، آپ نونہال پڑھتے تھے، 4 آنے والی کتابیں پڑھتے تھے آنا، ٹھیک ہے، اور کتابیں آپ نے کب سے پڑھنی شروع کی آپ نے؟ 7ویں 8ویں سے شروع کر دیا جب پڑھنا آ گیا۔ جی اچھا مزے کی بات ایک بتاؤں آپ کو، میں جب اسکول میں داخل ہوا تو ہمارا کوئی جس اسکول میں پڑھتا تھا کوئی باقاعدہ اسکول نہیں تھا، وہ ددہ نام کے ہمارے استاد تھے، ہندوستان سے آئے تھے ہجرت کر کے، اور میرا خیال ہے شاید وہ سلطان پور کے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک بڑا ہال سا تھا، اس میں 1 سے 5 تک بچوں کو پڑھاتے تھے، اور سب بچے اسی ہال میں بیٹھ ہوتے تھے، اچھی پہلی پکی پہلی دوسری کے، وہ پورے ہال میں ہم سب الگ الگ تختی کے ساتھ، تختی ہوتی تھی اس سے قلم دباد سے ہم وہ، اچھا چھٹی کے بعد سے سب کھڑے ہو جاتے تھے، پھر وہ پہاڑی شروع کر دیتے، 2 ایکم 2 2 دونی 4 2 ایک دونی دونی 2 دونی 4، تو یہ پہاڑے ہم پڑھتے تھے۔ ابھی میں بچے سے بات کر رہا تھا وہ پہاڑوں کا نا، تو میں کہا 2 دونی 4، تو بولتا ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم تو بولتے ہیں ہم تو 2 2 4 2 3 6 2، اور یہ وہ بھی زمانہ چلا گیا، اب تو ہم کو موبائل سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچپن کی یادیں، سہانی یادیں، سہانی یادیں۔ کسی شرارت پہ گھر میں مار کھائی؟ میں نے ہاں مار اصل میرے ابو نے مجھے پوری زندگی میں صرف 2 دفعہ پٹائی کی تھی، 2 دفعہ مارا ہوگا؟ پوری زندگی میں، ورنہ وہ مارتے نہیں تھے، کسی بات پہ ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے ابو نے کہا تھا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولو، اور وہ مار میں نے کیوں کہی کہ ہم فلم دیکھنے چپکے سے گئے تھے، جب 9ویں 10ویں میں جب آئے نا میٹرک کو، تو اس وقت پرور آ گئے تھے تو محلے سے باہر نکل جاتے تھے، تو ہمارے ہاں گھر سے تقریباً 10-15 منٹ کے پیدل واک پہ ایک سینما تھا، کراؤن سینما، ہاں 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 لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے پہلی بار فلم دیکھی۔ اچھا تو ایک دفعہ فلم دیکھی، بڑا مزہ آیا بڑی اسکرین پہ، تو پھر ہم یہ ہوتا تھا کہ اکثر فلم دیکھنے چلے جاتے تھے چپکے، اور جاتے کس وقت تھے مدرسے کی چھٹی کر کے، اچھا مسجد میں مدرسہ پڑھنے جاتے تھے، تو وہ ہم ٹولہ مارتے گھر میں بولتے کہ ہم رند کے رند رہے ہاتھ سے قرآن جنت خانے لگی۔ میں جا رہے ہیں تو دیر سے آئیں گے، ہاں تو بچے بھی کہتے تھے بھائی مدرسے کے بعد بچے چلے جاتے ہیں، قرآن خوانی کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ بہانہ کر کے چلے جاتے تھے۔ یہ 84-85 کی بات ہوگی۔ تو پھر ہم آئی تھی تو ہم نے ایک دفعہ دیکھی، وہ ہمیں بہت اچھی لگی، پھر دوسرے دن ہم لگاتار 3 دن وہ فلم ہم نے دیکھی۔ وہ محلے میں کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو ابو کو شکایت کر دی، بچے جو ہے نا ان کو تو 2 دفعہ میں نے دیکھا وہاں پر فلم دیکھ رہے تھے، ابو نے پوچھا کہاں گئے تھے، مدرسے گئے تھے، قرآن خوانی گئے، بولتے نہیں سچ بتاؤ، میں نے کہا نہیں گئے تھے، انہوں نے ایک رکھ کے لگایا ہمیں کہ فلم دیکھنے گئے تھے، پول کھل گیا، تو پھر وہ ہمیں تو کہانی اپنے ابا جی جب پتا تھا پھر پوچھا کیوں تھا؟ تو یہ مجھے سبق دینا چاہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے، پھر ان کے ابو نے مجھے بولا کہ بیٹا فلم دیکھنے جاؤ یا کہیں بھی جاؤ، بتا کے جاؤ، بتا کے جاؤ، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، ہم نے بھی فلمیں دیکھی ہے، لیکن
रोज रोज ये अच्छी बात नहीं है। सही बात। वो पकड़, क्योंकि आप कोई इस तरह काम करते हो, पकड़े जाते हो, तो ये पकड़ा जाना अच्छा होता है, क्योंकि पकड़े नहीं जाते तो बंदा और शेयर होता जाता है, वो फिर निकल जाता है। पर शुरू शुरू में पकड़े गए। हाँ, तो हम पकड़े गए तो और अच्छा हुआ कि हम पकड़े गए। उसके बाद हम दोस्तों के साथ जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो सब अब्बू को भी पता था, सारे मोहल्ले के दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे। तो अच्छा, उन दिनों हमें बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हो गया था। लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है कि आप और बॉडी बिल्डर। हमारे पड़ोस में एक थे दौलत शाह पहलवान, बॉडी बिल्डिंग क्लब था, और वो फ्री स्टाइल रेसलिंग भी, माशाल्लाह, दौलत भी और सेहत भी। और वो एशियन चैंपियन भी रहे। अच्छा। तो उनका बॉडी बिल्डिंग क्लब था। तो अब्बू के दोस्त थे, 2 गली छोड़ के रहते थे, आते जाते थे। तो उन दिनों फिर नई नई फिल्में आई थी, वान डैम, सिल्वेस्टर स्टालोन, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, कमांडो ने, ये फिल्म आई बॉडी बिल्डिंग। तो ये देख के हमें भी शौक हुआ, तो बॉडी बिल्डिंग हम शुरू कर दी थी और बॉडी बिल्डिंग करते थे। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग ऐसा है कि 2-4 महीने बड़ा मुस्तकिल मजाजी मांगती है। 2-4 महीने के बाद जो है ना, वो रोज की रूटीन बंदे थक जाते थे, हम छोड़ देते। अच्छा, सर्दी आती थी फिर दाखला ले लेते, क्योंकि सर्दी में बोलते जान शायद बड़ी जल्दी बनती है, बंदा खाता पीता भी है, तो इस तरह चलता है, कभी कर लेते थे, कभी छोड़ देते थे। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का बुढ़ापा बड़ा खौफ। नहीं, बुढ़ापा तो सबका ही है, चाहे बॉडी बिल्डर हो या नॉन बॉडी बिल्डर हो, तो बुढ़ापे में तो हर चीज कमजोर हो जाती है, कमजोरी की तरफ जाता है। गुफ्तगू मजा बड़ा आ रहा है, लेकिन असल जो हमारी गुफ्तगू है वो तो आपकी किताब और क्रिकेट के ऊपर है, तो इसको अभी यहीं पे रोकते हैं, फिर अगले से बात करते हैं।